تمام سامعین کو السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اسلامی تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئیے اسلامی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مدینہ کا گشت لگا رہے تھے۔ ناگہاں انہیں ایک ویران میدان دکھائی دیا۔ اس میدان میں انہیں ایک تازہ پھوس کا مکان دکھائی دیا۔ امیر المؤمنین مکان سے قریب ہوئے تو انہوں نے کسی عورت کے کراہنے کی آواز سنی۔ ایک مرد بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ امیر المؤمنین نے نزدیک جا کر سلام کیا اور اس سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں اور صحرا میں کس لیے پڑا ہے۔ اس مرد نے جواب دیا، میں ایک بادیہ نشین ہوں، یہاں آیا ہوں کہ امیر المؤمنین کے دو سخا فیض یاب ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس پر وہ صحرا نشین کہنے لگا، آپ اپنا کام کیجئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، میری بیوی درد ازا میں مبتلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہاری بیوی کے پاس اس وقت کوئی اور نہیں ہے؟ کہنے لگا، نہیں، کوئی اور نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنے مکان پر پہنچے اور آ کر اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ایک کار ثواب ہے، کرو گی؟ ام کلثوم نے پوچھا، کیا ہے؟ فرمایا، ایک غریب اور لاچار عورت ہے، اس وقت وہ تنہا ہے اور دردرزہ میں گرفتار ہے۔ ام کلثوم نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو منظور ہو تو میں چلتی ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی لے چلو جو ولادت کی صورت میں درکار ہوتی ہیں۔ خود امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کا سامان اور اجناس وغیرہ لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی ام کلثوم کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اس عورت کے پاس چلی جاؤ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس صحرا نشین کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد سے آگ دہکانے کے لیے کہا۔ آگ دہک اٹھی۔ اتنے میں ام کلثوم نے کہا، امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بتا دیجئے کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آدمی نے امیر المؤمنین کے الفاظ سنے تو جیسے ڈر سا گیا اور پھر چھپنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور پکی ہوئی دیگچی کو عین دروازے پر لا کر رکھ دیا اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، عورت کو خوب آسودہ کر کے کھلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے شوہر سے کہا، لو تم بھی کھاؤ، تم رات کے جاگے ہوئے ہو۔ آدمی نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم کو باہر طلب کیا اور جاتے جاتے اس صحرا نشین سے فرمایا، کل صبح ہمارے پاس آ جانا تاکہ ہم تمہارے بارے میں ایسے احکامات نافذ کریں کہ تمہارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی طرف سے اس کا روزینہ اور وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔